الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مجھے کیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا فرمایا اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹایا جائے گا. کیا میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو لائے کی عبادت سمجھوں کہ اگر وہ رحمان مجھے کوئی تکلیف پہنچانے کا ارادہ فرمائے تو ان بتوں کی شفاعت مجھے تکلیف سے نہیں بچا سکتی اور نہ ہی وہ اس تکلیف کو دور کرنے والے ہیں. بے شک اس وقت میں کھلی گمراہی میں ہو جاؤں گا. اس لیے بے شک میں اپنے رب پہ ایمان لاتا ہوں جو میرا اور تمہارا رب ہے. بس میری بات غور سے سنو. اور جب اسے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ تو اس نے کہا کہ کاش کہ میری قوم کو اس بات کا علم ہو جاتا کہ میرے رب نے میری کوشش فرما دی ہے اور مجھے معززین میں سے کر دیا ہے. یہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 22 سے لے کر 27 تک کی تلاوت اور ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا اور انہی آیات کے ساتھ 23ویں پارے کا آغاز بھی ہو چکا ہے بحمد اللہ تعالی. پچھلی آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے بھیجے گئے 2 قاصدوں کا ذکر آیا کہ وہ قومیں انطاکیہ کے پاس آئے, اللہ کا پیغام دیا تو لوگوں نے جھٹلایا. آپ نے پھر تیسرے کو بھیجا, تیسرے نے ان کی تصدیق کی. تو جب قوم نے تینوں کو جھٹلا دیا تو اسی قوم میں سے ایک شخص تھا جو شہر کے کنارے پہ رہتا تھا. اسے جب علم ہوا کہ میری قوم نے مرسلین کو جھٹلا دیا تو وہ دوڑا دوڑا آیا اور آ کے کہا میری قوم ان مرسلین ان بھیجے ہوں کی اتباع کرو. اور پھر خود ہی دلیل دی. انہوں نے جب ان سے پوچھا کہ کیا تم بھی ان پر ایمان لے آئے تو فرمانے لگے کہ مجھے کیا ہوا یا مجھے کیا ہو کہ اگر میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا فرمایا. میں کیسے عبادت نہ کروں اس ذات کی جس ذات نے مجھے بنایا ہے پیدا فرمایا. تو میں بھی اسی کی عبادت کرتا ہوں اور اسی کی طرف سب نے لوٹنا ہے. تو میرے لیے مناسب نہیں کہ میں اس کے علاوہ بتوں کو معبود بنا دوں کیونکہ میرا رب رحمان وہ شان رکھتا ہے. اگر وہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو نہ بت مجھے اس تکلیف سے بچا سکتے ہیں اور نہ ہی یہ بت اس کے حضور سفارش کر سکتے ہیں. تو لہٰذا میں اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات پر ایمان لاتا ہوں اور اگر میں بتوں کے سامنے جھک جاؤں تو پھر تو میں نیلی گمراہی میں ہوں, پھر تو میری ہلاکت ہے. میں تمہاری اور اپنے رب پہ ایمان لاتا ہوں, یہ میری بات غور سے سن. تو جب اس قاصد نے یہ بات کی, ان کے قوم کے فرد نے یہ بات کی تو قوم کو جوش آ گیا, غصہ آ گیا. انہوں نے اس میں پتھراؤ کر کے اور انہیں شہید کر دیا. تو جب وہ شہید ہو گئے جو ہی ان کی روح قفس انصری سے پرواز ہوئی اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل فرمایا. اگلی آیت میں فرمایا کہ ندخل الجنہ,
جب موت کے وقت اس سے کہا گیا کہ اب جنت میں داخل ہو جاؤ، قال یا لیت قومی یعلمون، تو اس نے کہا کہ میرے رب، کاش کہ میری قوم کو پتہ چل جاتا کہ میرے رب نے مجھ پہ کتنے انعامات فرمائے، میرے رب نے مجھے جنت عطا فرمائی، میری قوم کو بھی اس بات کا علم ہو جائے کہ میرے رب نے بما غفر لی ربی، میرے رب نے میری بخشش فرما دی ہے، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے عزت داروں میں داخل فرما دیا۔ تو جب اس نے یہ خواہش کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے مرسلین پہ وحی فرمائی اس قوم کو بتا دو کہ ہم نے اس شہید کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیا۔ پتہ چلا جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں، یوں ہی دنیا سے ان کی روح پرواز ہوگی، اللہ تعالیٰ نے فوراً جنت میں داخل فرمانا ہے، اور جنت ان کا مقام ہے۔ تو یہ شہید حق تھا، شہید محبت تھا، جسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید کیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان آیات سے بھی یہ بھی درس ملا کہ حق کا پیغام پہنچاتے ہوئے اگر کوئی تکلیف پہنچے تو یہ بھی اللہ والوں کی سنت